ہمارے ملک پر اس وقت انتخابات کا مرحلہ ہے اور بہت اہم مرحلہ ہے، اسی لیے کئی جمعوں سے اسی سے متعلق میں بیان کر رہا ہوں، اور بار بار بیان کرنے کی ضرورت اس لیے ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ اس کو خالص دنیا داری کا کام سمجھتے ہیں، الیکشن کو، ووٹ کا امیدوار بننے کو، ووٹنگ کو سب دنیا داری کا کام سمجھتے ہیں، ہار جیت کا کھیل سمجھتے ہیں سیاست کا۔ چلو ایک ہار گیا دوسرا جیت گیا، جس طرح اور بہت سارے دنیا کے کام ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سے۔ حالانکہ یہ ہار جیت کا صرف کھیل نہیں ہے اور خالص دنیا کا معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح چاہو کر گزرو، بلکہ یہ ایک مقدس امانت ہے ہمارے اور آپ کے ذمے۔ ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے علاقے میں کون کون سے یہ فلاں فلاں امیدوار ہیں، آپ کی رائے میں ان میں سے کون امانت دار اور باصلاحیت آپ کے نزدیک ہے، کون نہیں؟ آپ کے نزدیک نسبتاً کون زیادہ امانت دار ہے، زیادہ باصلاحیت؟ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ہم سے گواہی طلب کی جا رہی ہے۔ چاند دیکھنے کی بھی گواہیاں دیتے ہیں۔ چاند اگر کوئی دیکھے اور کسی اور نے نہیں دیکھا تو اس کو چاہیے کہ وہ گواہی دے، میں نے چاند دیکھ لیا رمضان کا یا عید کا، 2 آدمیوں نے دیکھا، 3 آدمیوں نے دیکھا، تو گواہی کی جب ضرورت ہو اور اس کو مانگا جائے تو اس کو چھپانا حرام ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ گواہی کو چھپاؤ مت، اور جو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ باخبر ہے اس سے، آخرت میں حساب لے لے گا تمہارا۔ اور پہلے بھی بار بار شہادت کے بارے میں کہہ چکا ہوں، قرآن کریم نے جگہ جگہ فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی قائم کرو، گواہی دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم حق و انصاف سے پھر جاؤ اور انصاف کے خلاف ووٹ دے دو، انصاف کے خلاف گواہی دے دو۔ اور وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف سے کام لو۔ جب گواہی تم سے مانگی جائے اب گواہی دو اور انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ اور جھوٹی گواہی کو بدترین اکبر الکبائر، ایک تو ہوتے صغیرہ گناہ، وہ نماز پڑھنے سے بھی معاف ہو جاتی ہے۔ نماز کے لیے آدمی چل کے آتا ہے، بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرتا ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں جمعہ کی نماز میں آتا ہے، بہت سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ توبہ کے بغیر معافی کا وعدہ نہیں، جیسے زنا ہے، شراب خوری ہے، دوسرے کو چوری کرنا ہے، دوسرے کا مال حرام ہڑپ کرنا ہے، دھوکہ بازی ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور ان کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے بڑے گناہ جو سب سے اکبر الکبائر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چند گناہ شمار کروائے، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ
شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ اور گناہ بتائے اور فرمایا کہ بشہادت الزور اور جھوٹی گواہی۔ اور آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب شہادت الزور کہا تو بار بار آپ فرماتے رہے بشہادت الزور، بشہادت الزور، شہادت الزور، یعنی جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی اکبر الکبائر میں سے۔ اس واسطے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ہمیں محسوس کرنا ہے، اپنے اپنے علاقے کے کون کون امیدوار کھڑے ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ آج کل فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے متقی پرہیزگار بھی نہیں ہوتے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ان میں کون آدمی زیادہ کچھ بنسبت دوسرے امیدواروں کے، کون سا آدمی زیادہ صلاحیت والا ہے، کون سا آدمی زیادہ دیانتدار ہے۔ آپ کی رائے میں آنکھیں بند کر کے نہ فیصلہ کریں، غور و فکر کریں، اس کے حالات کا جائزہ لیں، اس سے جا کے ملاقاتیں کریں یا ان کے ساتھیوں سے ملاقاتیں کریں، یا ان کے بارے میں جو کچھ معلومات حاصل کر سکتے ہوں وہ کریں، ان کا ماضی کیسا رہا۔ تو ان فرض کر لیجیے 5 امیدوار ہیں، اگر ان میں سے کوئی آدمی بہت ہی متقی پرہیزگار ہے، اس کو ووٹ دینا فرض ہے، واجب ہے، اگر دیانتدار بھی ہے باصلاحیت بھی فرض ہے۔ اگر نہیں دیں گے تو گناہگار ہوں گے، کیونکہ اگر اس کو نہیں دیں گے تو دوسرے لوگ جو بدکار ہوں گے، بد معاملہ ہوں گے، نااہل ہوں گے یا بددیانت ہوں گے، وہ برسر اقتدار آ جائیں گے اس حکومت کے اوپر، ہمارے وطن کے اوپر، اسلامی حکومت پر، اسلامی جمہوریہ پر۔ اس واسطے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ نسبتاً زیادہ دیانتدار ہے، نسبتاً زیادہ باصلاحیت ہے، اس کو ووٹ دینا فرض ہے۔ بعض اوقات یہ بھی پیش آتا ہے کہ کوئی بھی باصلاحیت نہیں ہوتا، کوئی بھی دیانتدار نہیں ہوتا، حلقے سے امیدوار کھڑا ہونے والا، آپ کی رائے میں تو اب تمہیں یہی دیکھیں کہ نسبتاً کس میں خرابی کم ہے، جس میں کم خرابی ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ شریعت کا ایک مشہور قاعدہ ہے کہ احسن البلیتین کو اختیار کر لیا جائے۔ جب آدمی مبتلا ہو جائے 2 خرابیوں میں تو یہ دیکھے کم خرابی کون سی ہے، مبتلا ہو جائے کہ 2 میں سے ایک کو اختیار تو کرنا ہی پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو بڑی خرابی لازم آ جائے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ احسن البلیتین پر عمل کیا جائے، یعنی ان 2 خرابیوں میں سے جو کم درجے کی خرابی ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ مثلا امیدوار ہیں 2، ایک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ رشوت لینے والا ہے، دھوکہ باز ہے، یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہ حرام خوری کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے۔ دوسرے کے بارے میں معلوم ہے کہ چور یہ بھی ہے، حرام خور یہ بھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کم درجے کا حرام خور ہے، اس کے مقابلے میں کم درجے کا چور ہے، وہ ڈاکو ہے، یہ چھوٹا سا چور ہے۔ خرابی ان دونوں سے آئے گی، وہ کامیاب ہوگا تو خرابی زیادہ آئے گی، یہ کامیاب ہوگا تو خرابی کم آئے گی، اور کوئی چارہ کار ہے نہیں۔ اب اگر آپ نے اس کو ووٹ دے دیا جو کم درجے کا چور ہے، یہ بھی شریعت کے مطابق ہوگا تاکہ بڑے چور سے بچ جائے۔ ہمارا ملک، ہماری اسمبلی، ہماری پارلیمنٹ بڑے چوروں سے بچ کر چھوٹے چوروں پر آ جائے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ووٹر کو یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ان میں سے کون بہتر ہے کون سا بہتر نہیں ہے، یا کون کم خراب، کس میں کم خرابی کس میں زیادہ خرابی ہے۔
اگر یہ معلوم نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، پھر ووٹ نہ دو۔ اس مرتبہ ایک اچھا کام کیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ ہمیں اخبارات میں خبریں آئی تھی کہ ایک خانہ یہ بھی رکھا تھا کہ ووٹر اس پر مہر لگائے، یہ خانہ رکھا تھا خالی جس میں کسی امیدوار کا نام نہیں ہوگا، اس پہ مہر لگا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ووٹ دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک اس علاقے میں، اس حلقے میں امیدوار جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی میرے نزدیک اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے۔ یہ بھی بڑی اچھی بات کہ خدا کرے یہ خانہ رہے تو اچھا ہے، تاکہ یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ یہاں سارے کے سارے خراب لوگ تھے، وہ بھی ایک ریکارڈ میں آ جائے گی بات۔ خلاصہ یہ کہ اس کو دین کا کام سمجھیں، فریضہ سمجھیں، دنیا کا کھیل اور ہار جیت کا کھیل نہ سمجھیں۔ ووٹ کی دوسری حیثیت شفاعت کی ہے، سفارش کی ہے۔ اچھی سفارش اچھا کام ہے، بری سفارش برا کام ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بھی ذکر فرمایا گیا، میں نے آیت ابھی پڑھی ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو شخص اچھی گواہی دے گا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا گواہی دینے۔ جو شخص اچھی شفاعت کرے گا، اچھی سفارش کرے گا، اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ جو بری سفارش کرے گا اس کے اوپر اس کا حصہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ نے سفارش کی ہے ایک دیانتدار اہل آدمی کی، باصلاحیت آدمی کی سفارش کی ہے کہ اس کو اسمبلی کا رکن بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب بھی کر دیا، تو جتنا وہ کام کرے گا نیک، اس تمام نیک کاموں میں آپ کا حصہ لکھا جائے گا، شامل ہوگا۔ 5 سال تک جتنے وہ نیک کام کرتا رہے گا اسمبلی میں جا کر، وہ سب آپ کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کسی جھوٹے کو، دغا باز کو، غدار کو، حرام کھانے والے کو، قوم کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے والے کو آپ نے ووٹ دے دیا، یہ سفارش کی آپ نے، یہ بری سفارش ہے۔ چنانچہ وہ جتنے خراب کرے گا، بدکاریاں کرے گا، اور اسمبلی میں جا کر جتنے ظلم کرے گا لوگوں کے اوپر، جتنا لوٹ مار کرے گا، ان سب کے بدعمالیوں میں، اس کی ساری بدعمالیوں میں، ان ساری بدعمالیوں میں جو منبری کی بنیاد پر کرے گا وہ آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا۔ اس بات سے معمولی بات نہیں، بظاہر تو یہ ووٹ پر مہر لگانے کا معاملہ ہے، 1 منٹ کا کام بھی نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ جنت اور جہنم کا ہے۔ یا تو جہنم کو ووٹ دے دو یا جنت کو ووٹ دے دو، یا جہنم کی سفارش کر دو یا جنت کی سفارش کر دو۔ اس واسطے بھائی میں کئی جمعوں سے عرض کر رہا ہوں، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے بانی ہیں اور مفتی اعظم پاکستان کے، اور پاکستان کی بنانے کی تحریک میں دل و جان سے وہ شریک رہے ہیں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے ساتھ، ان کا یہ مضمون چھپا ہوا ہے، ووٹ انتخابات میں امیدوار، ووٹر اور ووٹ کی شرعی حیثیت۔ یہی مضمون جو کچھ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے، گواہی سے متعلق بھی اور سفارش سے متعلق۔ اس واسطے آپ اگر سفارش کر رہے ہیں تو یہ بھی سوچ سمجھ کر کریں کہ سفارش آپ کس کی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے، یعنی نمائندگی کی۔ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں امیدوار ہے قومی یا صوبائی اسمبلی میں جانے کے لیے، آپ اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا نمائندہ ہے، یہ ہماری نمائندگی کرے گا اسمبلی میں جا کر، اسمبلی میں جو کچھ یہ کہے گا ایسا ہے گویا کہ ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اپنا نمائندہ آپ نے بنا دیا کسی کو۔ آپ ذرا سوچیں
کروڑوں روپے کا سودا کرنا ہے آپ کو کسی سے، بڑے تاجر ہیں آپ، اور اپنی نمائندگی ایسے شخص کے سپرد کر دی چکا پوری طرح جانتے بھی نہیں، اس کا کردار بھی آپ کو نہیں معلوم، یہ دھوکہ بازی کرے گا یا نہیں کرے گا کچھ نہیں معلوم، کیا آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا لیں گے اتنا بڑا سودا کرنے کے لیے؟ نہیں بنا سکتے۔ اور پھر یہ تو صرف اپنا ذاتی معاملہ نہیں ہے، آپ نے اگر غلط نمائندے کو اپنے ووٹ دے دیا، اور بعض اوقات صرف ایک ووٹ کی وجہ سے کامیابی ہو جاتی ہے، ایک ووٹ ایک نمائندے کا زیادہ ہو گیا، باقیوں سے وہی جیت جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہی آپ ہی کا ووٹ ہو، اور آپ اس ووٹ کی وجہ سے ایک چور آ گیا آپ کا نمائندہ بن کر، تو جتنی چوریاں کرے گا وہ آپ ہی کی طرف منسوب ہوں، آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گے۔ پھر یہ تو یہ کہ دیکھیے، اگر آپ نے اپنے کاروبار میں کسی کو غلط آدمی کو یا ایسے آدمی کو نمائندہ بنایا جس کا اخلاق و کردار صلاحیت آپ کو معلوم نہیں، یہ تو آپ کا نقصان ہوگا اگر اس نے خرابیاں کی۔ لیکن یہاں تو معاملہ اور بھی زیادہ سنگین ہے کہ اپنا ذاتی معاملہ ہی نہیں ہے، صرف اپنا ہی نقصان اور نفع نہیں ہے، بلکہ اس کا اثر پوری قوم پر پڑے گا، 16 کروڑ عوام پر پڑے گا، تو یہ اور زیادہ خطرناک بات ہو جائے گی اگر آپ نے اس ووٹ کو ذمہ داری کے ساتھ ادا نہ کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ معلومات کی جائیں ووٹر کے بارے میں، جو نسبتاً بہتر ہو اس کو ووٹ دیں۔ اللہ کے اولیاء اللہ نہیں آئیں گے سارے کے سارے الیکشن میں، گناہ کرنے والے بھی ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، برے کام بھی کرنے والے ہوں گے، ان میں سے جن کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو کہ یہ کام کی صلاحیت رکھتا ہے اور بددیانت نہیں ہے یا کم بددیانت ہے دوسروں کے مقابلے میں، ایسے آدمی کو ووٹ دے دیے۔ اور اگر آپ ووٹ نہیں دیں گے اور بیٹھ جائیں گے تو پھر جو خرابیاں اس معاشرے میں جنم لیں گے اس کی بھی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر آپ دیانتدار آدمی ہیں، جو آپ اسلام کے وفادار ہیں، مسلمانوں کے وفادار ہیں، اس ملک میں چاہتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم ہو، نیکیوں کو پروان چڑھایا جائے، برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، آپ تو ووٹ دینے نہ جائیں۔ اور ووٹ دینے والے کون جائیں؟ جو پیسے لے کر ووٹ دینے والے ہوں، رشوتیں لے کر ووٹ دینے والے ہوں، اور جو خود بھی بد کردار ہیں دوسرے بد کرداروں کو ووٹ دے کر کامیاب بنانے والے ہوں، تو کیا ہوگا؟ دیندار امیدوار تو ووٹوں سے محروم رہ جائیں گے، دیانتدار اور باصلاحیت، کیونکہ دیندار لوگ ووٹ ہی نہیں دیں گے، بد کردار نااہل ان کو ووٹ دینے والے باقی بہت ہوں گے، ان کو ووٹ دے دے گا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس واسطے یہ خوب یاد رکھیے کہ اگر ہمیں ووٹ دینے سے اپنی جان نہیں چرانی چاہیے۔ صرف ایک صورت ہے ایسی، جب تحقیق کے باوجود آپ یہ معلوم نہ کر سکیں کہ ان میں سے کم درجے کی خرابی کس میں ہے، اگر یہ معلوم نہ کر سکے، سب کے اندر معلوم ہو کہ سب خراب ہیں، تو ٹھیک ہے، یا تو خالی خانے میں مہر لگا دیں یا پھر جا کر ووٹ ہی نہ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔